چوتھا پوائنٹ ہے جو دعا سے متعلق ہے، اور خاص طور پہ وہ دعا جو استخارہ کہلاتی ہے۔ اصل میں تو ہر دعا ہی خیر کا سوال ہے، استخارہ جو ہے وہ ایک دعا ہے جس میں ہم خیر کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ ڈیسیشن میکنگ کے 5 اصول جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے دعا۔ سب سے پہلے آپ اس فریم ورک میں بھی ڈالنے سے پہلے وہ 4 سوال جو میں نے دیے تھے، پہلے آپ نے وہ دیکھ لیے کہ یہ معاملہ اسی سٹیج پہ آپ نے پہلے ادھر ریویو کیا، پھر اس کے بعد آپ یہاں پر آئے، فریم ورک میں آپ نے اس کو انوالو کیا، اور فریم ورک میں آپ نے پہلا لاجیکل انالیسس، دوسرا آپ نے اپنا ایمانی تناظر، اور تیسرا پھر آپ نے مشورہ دیکھا، اور پھر چوتھا سٹیج ہے کہ اب آپ نے دعا کی اللہ سے۔ اور دعا جو ہے وہ فیصلے سے پہلے بھی ہوگی، فیصلے کے بعد بھی ہوگی۔ دعا چوتھے نمبر پہ میں نے بتائی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چوتھے سٹیپ پہ کی جائے، دعا پہلے دن سے کی جائے۔ جب سچویشن پیدا ہوئی اللہ سے دعا کیجئے، یا اللہ میری رہنمائی فرمائیے، یا اللہ مجھے ہدایت دیجئے، یا اللہ میرے ساتھ آسانی کیجئے، یا اللہ مجھے رستہ دکھائیے، یا اللہ مجھے خیر دیجئے، یا اللہ مجھے بیوقوفی سے بچائیے، مجھے نادانی سے بچائیے، مجھے جہالت سے بچائیے، مجھے صحیح عمل کی توفیق دیجئے۔ تو آپ دعائیں تو دل ہی دل میں کر ہی رہے ہیں، یعنی آپ لاجیکل انالیسس میں بھی دعا کر رہے ہیں، آپ مشورے میں بھی دعا کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہے ہیں میں صحیح آدمی سے مشورہ کروں، اس کے بھی یہ بھی ایک فیصلہ ہے، کس سے مشورہ کروں یہ بھی ایک فیصلہ ہے۔ تو دعا تو مستقل ہی کر رہے ہیں، لیکن اب ایک خصوصی دعا کا ٹائم ہے، اور خاص طور پہ وہ معاملات۔ اب اس میں ایک سوال ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے فیصلے اور بڑے بڑے فیصلے، تو میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ زندگی میں جو فیصلے ہیں نا، سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے؟ زندگی کیسے گزاری جائے، کس مقصد کی خاطر گزاری جائے، کس کام میں کھپائی جائے، یہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد کچھ اور فیصلے ہیں جو بڑے ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں ہیں، وہ بھی مطلب شادی کہاں کی جائے، کس سے کی جائے، یا کچھ لوگوں کی شادی میں پرابلم آ گئی تو بھائی اس کو چلایا جائے نہیں چلایا جائے، مکان کہاں بنایا جائے، گھر کہاں لیا جائے، جاب کہاں کی جائے، اس شہر میں رہا جائے یا شہر کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ بڑے فیصلے ہیں، ظاہر سی بات ہے، بہت اہم فیصلے ہیں۔ اور یہ سینڈل خریدا جائے یا نہیں خریدا جائے، کہ آج کون سے کپڑے پہنے جائیں، کون سی کتاب نہیں پڑھوں اور کون سی پڑھوں، یا مطلب ناشتہ کروں یا نہیں کروں، تو یہ چھوٹے فیصلے ہیں۔ تو چھوٹے فیصلے، بڑے فیصلے اور سب سے بڑے فیصلے، ان سب کے اندر حکمت کی ضرورت ہے، اور حکمت کی دعا بھی ہمیں مستقل کرنی چاہیے۔ پھر اور حکمت ہی کو خیر کثیر کہا گیا کہ سب سے بڑی خیر ہی حکمت ہے بھائی۔ لیکن بعض اوقات حکمت کی یعنی سچویشن ایسی ہوتی ہے، ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اللہ سے پھر خیر بھی مانگتے ہیں کہ بھئی یا اللہ خیر کا سوال کر رہے ہیں، آپ بتائیے۔ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی، یعنی بعض صحابہ سے یہ روایت ہے، وہ آپ سوچئے کیسی عجیب سی مثال ہے، لیکن ہمیں عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا۔ تو بعض صحابہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ سے ہم کہیں جا رہے ہوں، گھوڑے پہ چل رہے ہوں یا پیدل جا رہے ہوں، اور ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز زمین پہ گر جاتی تھی، تو یہ فیصلہ کرنا کہ اسے زمین پہ جو چیز گر گئی ہے اسے اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں، تو استخارہ پہلے کرتے تھے اور اس کو بعد میں اٹھاتے تھے، یعنی دعا پہلے مانگتے تھے اور اس کو بعد میں اٹھاتے تھے، یعنی اس طرح کی بات بیان ہوئی ہے۔ اور استخارے کی جو دعا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود بٹھا کے یاد کروایا، یعنی صحابہ کو بٹھایا اور یہ دعا یاد کروائی۔ اور یہ دعا جو ہے نا، یہ دعا ہمارا ایمان تازہ کرتی ہے، یہ دعا ہمارا اللہ سے تعلق واضح کرتی ہے، یہ دعا ہمیں ہماری اوقات بتا دیتی ہے کہ تم کیا ہو اور تمہارا مالک کیا ہے، اور تمہیں تمہارے مالک کی مدد کی ضرورت کیوں ہے، یہ دعا کھول کے بتاتی ہے۔ تو استخارے کی دعا جو ہے وہ ہمیں یاد بھی ہونی چاہیے، اور استخارے کی دعا ہماری مطلب اس کی سمجھ ہونی چاہیے، اس پہ ڈیپتھ میں مطلب ہم اس پہ غور کریں۔ اللہم انا استخیرک، یا اللہ میں آپ سے خیر کا سوال کرتا ہوں۔ ابھی میں اس دعا کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ اس دعا کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنے سامنے، کمپلیٹ دعا کا جو ٹیکسٹ ہے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیجئے، اور اس کو آپ اس کا ترجمہ بھی رکھ لیجئے اور اس پہ غور کیجئے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اور
اس دعا کے اندر بھی ایک کرائٹیریا دیا ہے، یعنی اگر ایک کام ایسا ہے جس میں آخرت کے حوالے سے، عاقبت کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، معاش کے حوالے سے، یعنی ہر لحاظ سے، یعنی اس میں بھی مختلف ایک ہولسٹک اپروچ، اس استخارے کی بھی اپروچ بہت ہولسٹک ہے، مطلب ہر اینگل سے اگر اس میں خیر ہے تو اس کو میرے لیے کھول دیجئے، مجھے اس پہ میرا راستہ اس پہ کھول دیجئے، میرے دل کو اس پہ جما دیجئے، یہ مفہوم ہے اس کا۔ ویسے تو دعا ہم مستقل مانگتے رہیں، لیکن ایک اسٹیج وہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ اب آلموسٹ فائنلائز ہو رہی ہے، تو ڈیسیجن کو فائنل کرنے سے پہلے اور ڈیسیجن کو اناؤنس کرنے سے پہلے یا ڈیسیجن کو فائنلائز کرنے سے پہلے ایک اسپیشل کام دعا کا ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ صحابہ کا عمل تو یہ تھا کہ یعنی کوئی چیز ہاتھ سے گر جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ مطلب میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں، تو وہ دعا پہلے کرتے تھے۔ اچھا، ایک چھوٹا استخارے کی بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اور اس میں بھی یہ خیر کا ہی سوال ہے کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے یعنی اس کو خیر کر دیجئے، اس میں میرے لیے خیر کر دیجئے۔ استخارہ ہے ہی خیر کا سوال، اللہ سے خیر مانگیے، تو اگر اس چیز میں خیر ہے تو وہ بس ہو جائے۔ تو دعا جو ہے نا وہ ہمیں کرنی چاہیے، چھوٹے بڑے ہر فیصلے میں۔ اور پانچواں جو اس فریم ورک میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ